بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ابھی جس موضوع پر بات ہو رہی تھی یہ بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، بہت ہائیلی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے۔ اس کے لیے جتنا گہرا قرآن و حدیث کا مطالعہ چاہیے اتنا ہی گہرا آج کل کے فائنانس سسٹم کی اسٹڈی چاہیے۔ یہ ایموشنلی آپ اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اسلام اتنا تنگ بھی نہیں ہے جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اتنا وسیع بھی نہیں ہے جتنا دنیا کر رہی ہے۔ اس میں ایک بیلنس سسٹم ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اسلام کی روشنی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی اجازت نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور اس کو بہرحال کچھ کام تو حکومتوں کے ہوتے ہیں، بہت سارے کام حکومتوں کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے کام جو ہمارے دائرے سے باہر کے ہوتے ہیں، لیکن ہماری اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ جو پلان کیا گیا ہے وہ باضابطہ درس نہیں ہوگا، وہ ایک ٹیکنیکل ورکشاپ ہوگا۔ اٹ واز ناٹ جسٹ لائک اے درس، وہ ایک ٹیکنیکل 100% ورکشاپ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے کوئی دوسری جگہ بھی پکڑیں، اس کے لیے ایکسپرٹ ایک اسپیکر ہوں گے، اور وہ ایک باضابطہ پورے سسٹم کے ساتھ اس کو کرنے کا پلان ہے، چاہے ہم 2 ہفتہ اور لیٹ ہوں۔ چونکہ خیر میرے جو درس کا نظام ہے، میرا تو مطالعہ بھی ہے، چونکہ میں کاروبار کرتا ہوں، اسی لیے میں اس سسٹم کو سمجھتا بھی ہوں۔ تو شریعت صرف ہم سسٹم میں ہوں، شریعت نہ جانتے ہوں تو بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ صرف میں شریعت جانتا ہوں اور سسٹم کو نہیں جانتا ہوں تو بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ صرف مدرسے میں بیٹھ کر کوئی فتویٰ لکھنے والا قیامت تک جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس سے ریلیٹڈ کسی بھی ایشو پر کبھی بھی صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، چاہے دنیا کا کتنا بڑا 7ویں آسمان سے پڑھ کے ملا کیوں نہ آ جائے۔ اس کے لیے پریکٹیکل لائف چاہیے۔ نبی 100% پریکٹیکل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ ہمارے دور میں آج کل ہمیں وہ بزرگ اچھا، میں ہمیشہ اس بات پر بات کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو خراب لگتا ہے، بعض لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اب دیکھیے دنیا میں کوئی ٹاپک ایسا نہیں جو سب کو اچھا لگے، لیکن بات آپ کی پکی ہونی چاہیے، اصول اور پرنسپل والی ہونی چاہیے۔ تو انبیاء سارے کے سارے پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل کا مطلب ایک لمبی مدت تک معاشرے کی ایک ایک صورتحال کو نبی سمجھتا ہے، تبھی کہاں کہاں لوپ ہول ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان کو وہ اس کے نالج میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کی روشنی میں قرآن جب اترتا ہے تو صحیح موقع پر وہ اس کی رہنمائی ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے، بے شک اس کی ضرورت ہے۔ بہت سارے معاملات تو ایسے ہیں جس میں ہماری حکومتوں کی بے شمار کوتاہیاں ہیں، بے شمار کوتاہیاں ہیں، لیکن ہم کسی ایک حکومت کا نام لے کے ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں ان کے ذمے میں ابھی ہماری سورہ نساء چل رہی ہے، وہاں اس کے تحت الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا وَلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اس آیت میں قرآن کہتا ہے کہ کیا ہو گیا کہ تم فیس نہیں کرتے ہو، جو سچویشن ہے دنیا میں اس کو فیس کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں کے لوگوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں یہاں سے نکال، ہمارے پر اتنی مصیبت ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کچھ وہ ملک جہاں پر ہلکے پھلکے ظلم ہو رہے ہیں، اگر آپ فلسطین کو کنسیپٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ فلسطین کے تئیں ہمارا کیا کام ہے؟ اسلام کسی باؤنڈری کو نہیں جانتا ہے۔ اسلام کے نزدیک باؤنڈری کا کنسیپٹ صرف ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے، وہ بالکل ہیومن ویلیوز میں نہیں آتا ہے۔ ہیومن ویلیوز میں انسان کس کے ساتھ جسٹس اور انجسٹس، یہ 2 چیزیں ہیں جو ہیومن ویلیوز کے سب سے مین ہیں، کہاں انصاف ہو رہا ہے اور کہاں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ حکومتوں کا کام ہے اس کے بارے میں فکر کرنا، اور اس کے بارے میں اپنے سورس یوز کرنا۔ آپ کے پاس اگر آپ کی ورڈنگ میں سورس ہے تو آپ ورڈنگ یوز کیجئے، اگر آپ کے پاس فائنانس کا سورس ہے تو آپ وہ یوز کیجئے۔ یہ کام کرنا پڑے گا کہ دنیا میں کسی ملک میں کسی مسلمان پر ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ یہ پاسپورٹ تو سچ بات ہے کہ اٹ از جسٹ لائک اے ٹریول ڈاکومنٹ، یہ تو صرف ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ تو ہمارے، یہ شریعت کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہم نے اس کو اتنا ویلیو دے دیا ہے کہ ہم نے اس کو شہریت کی بنیاد بنا لی۔ یہ تو شہریت کی بنیاد اسلام میں، تو پھر دوسری بات، دیر از نو نیشنلزم ان اسلام۔
اسلام میں نیشنلزم نہیں ہے، اسلام میں پوری دنیا، اسلام میں ہیومنٹی ہے، اسلام میں کوئی نیشنلزم نہیں ہے۔ جہاں کہیں گڑبڑ ہوگی وہ دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ سب کام کس کے کرنے کے؟ حکومتوں کے۔ حکومتیں اپنی باؤنڈریز کے تحت سارا نظام چلاتی ہیں۔ ایک ملک کا مسلمان الگ ہے، دوسرے ملک کا مسلمان الگ ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اگل بغل کے 2 مسلمان ملک ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ کون سی یہ خدا کے یہاں جواب تو دینا پڑے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو رہا ہو۔ دنیا کے آپ تقریباً ممالک میں دیکھیں، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کس خدا کو ماننے والے ہو؟ کس نبی کو ماننے والے ہو؟ کیا تمہاری پالیسی ہے اور کیا تمہاری تھنکنگ ہے اور تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تمہاری اپروچ کیا ہے؟ یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اویئرنیس تو ہمیں چاہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے اندر بیداری تو چاہیے۔ مکے میں مسلمان کچھ کرنے پر قادر نہیں تھے، حتیٰ کہ ان پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ 10 سال تک مدینہ مکے میں نماز فرض نہیں ہوئی۔ آپ یہ بتائیے صحابہ میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے مسلمان کون ہیں؟ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے؟ نہیں، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ابوبکر صدیق تو انڈیویجول میں، لیکن کیٹیگریز وائز کریں گے اگر گروپ، تو سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے شروع کے 3 سال میں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، پورے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو اس وقت مسلمان ہوئے جب نماز ہی فرض نہیں ہوئی تھی۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اگر نماز کی بنیاد پر فضیلت ہی قائم ہوتی، دیکھیں فرض ہونے کے بعد تو اب وہ بات آ گئی، لیکن عموماً خدا کے قانون میں اگر وہ بیس ہوتی تو سب سے پہلے اسلام کے ساتھ نماز فرض ہوتی۔ لیکن میں اب کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیا ہے، اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اپنے عقیدے کے تعلق سے اور خدا کے تعلق سے ایکسٹرا اویئر تھے، بہت زیادہ حساس تھے کہ اس دنیا میں صرف خدا ہی ایک ہے۔ نماز اگر نہیں بھی رہی نا، لیکن خدا کے تعلق سے انسان کو یہ احساس رہا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کا عقیدہ پختہ ہے اور وہ پکا مومن ہے۔ لہٰذا حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوا؟ نماز فرض ہونے سے پہلے۔ وَهِيَ مَاتَتْ قَبْلَ أَن فُرِضَتِ الصَّلَاةُ، نماز فرض ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ بتائیں حضرت خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ کیسا بڑا مقام ہے، کتنا عظیم مقام ہے۔ کیوں مقام ہے؟ کیونکہ نبی جب غار حرا سے نیچے اترا ہے، اس وقت جو خدیجہ نے کیا وہ اس کے بدل میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پورے سسٹم کو اگر اس نے نبی کو اس نے وہ سہارا دیا، وہ تسلی دی، تو اس میں نماز 10 سال کے بعد فرض ہوگی، وہ آ گئی نماز اس میں۔ وہ زکوٰۃ جو 12 سال کے بعد فرض، 15 سال کے بعد فرض ہوگی، وہ زکوٰۃ بھی آ گئی اس میں۔ 14 سال 17 18 سال کے بعد حج فرض ہوگا، وہ بھی آ گیا اس میں، کیونکہ اس نے اس نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اس کو سراپا تسلیم کر لیا، تو نبی کی ساری دعوت کو اس نے ایک طرح سے قبول کر لیا نا۔ جو بیس کو ہی، جو چشمے کو ہی سنبھال رہی ہے اور جو چشمے کو ہی سپورٹ کر رہی ہے۔ تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری بیداری ہم نہیں کر پائیں گے، ہم سسٹم کو چینج نہیں کر پائیں گے، لیکن ہمارے دل میں کڑھن، دکھن، چبھن، دھڑکن یہ تو ہونی چاہیے نا، یہ تو چاہیے۔ یہ بھی مر گیا تو پھر تو کام ختم ہو گیا۔ تو خیر یہ تو سسٹم ہے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے۔ شریعت نے جہاں راستہ چھوڑا ہے وہاں اگر ہم راستہ بند کریں گے تو یہ کام خراب ہوگا۔ یہ تھوڑے سے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں، یہ سب تھوڑے سینسیٹیو ٹاپک ہیں۔ اب علماء نے اس پر بڑی ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت خاص طور سے اس میں احناف کا کارنامہ بڑا معیاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خلافت بنو عباس آنے کے بعد جو جوڈیشری اور ہماری جو کورٹ سسٹم جو ہمارا ڈیولپ ہوا، وہ ہوا ہے 3 صدی، یعنی آپ سمجھ لیں 2 صدی کے اخیر اور 3 صدی سے شروع ہوا ہے۔ 2 صدی کے اخیر میں ہمارے ہارون اور مامون کے زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف، تو ان کے زمانے میں کورٹ کا نظام بہت ڈیولپ ہو گیا تھا۔ تو اتفاق سے عراق میں ان کا بغداد میں وہ تھا کیپٹل، تو وہاں ہونے کی وجہ سے ہمارے ائمہ حناف، مطلب علماء حناف وہاں تھوڑا زیادہ تھے، چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ عراق کے تھے، کوفہ کے، وہ ابو یوسف بھی وہیں تھے، حضرت امام محمد بھی وہیں تھے۔ تو پورے اسٹیٹ کا، اس میں وہ عراق نہیں ہے، عراق، حجاز، مجاز، یہ وہ ادھر ادھر سب، آرمینیا جتنا علاقہ ہے، اس پورے کا جو کہ سارے قاضیوں کے جو قاضی تھے وہ کون تھے؟ حضرت امام ابو یوسف۔ اسلامک ہسٹری میں فرسٹ قاضی القضات، جج آف ججز، سپریم جج، وہ کون تھے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔
تو ان کو جو ہے نا اس طرح کے وہاں تو سب طرح کے ایشوز آتے ہیں، اور اس زمانے میں فائنانس کے ایشوز بہت سامنے آ رہے تھے، تو اس وجہ سے ان علماء نے اس وقت کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی، کتاب الاموال اور بہت ساری اس ٹاپک پہ کتابیں ہیں، بہت کتاب الخراج، امام ابو یوسف کی اس ٹاپک پر سب سے بہترین کتاب ہے، سپر کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو کیا کہیں گے ان کا سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے کتاب الخراج، اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں یہ فائنانس کے ڈسکس ہوئے ہیں، فائنینشیل ایشوز بہت ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بہت سارے کام لگتا ہے کہ یہ خراب ہے، غلط ہے، وہ غلط نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو ہم درست سمجھتے ہیں جبکہ وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو بات اس پر ڈسکس ہونی چاہیے، چونکہ سب کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا یہ موضوع، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم لوگ جلدی تیاری کریں گے اور تھوڑا اہتمام سے کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب ہماری جو آیت چل رہی تھی سورہ ملک پر، ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور۔ اس سے پہلے چونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں ہم نے پہلے بھی اکثر بتایا کہ مکی صورت میں زیادہ تر نیچر پر ڈسکس ہوا ہے۔ نیچر سے مراد وہ فطری نظام کائنات میں جس کو کم پڑھا لکھا آدمی، ایک عام انسان بھی اگر اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے تو فوراً سمجھ لے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ایک کسان ہے، آپ اس کسان کو کہیں کہ دیکھیں یار یہ آپ نے یہ پودا لگایا، یہ اس میں کوئی رنگ نہیں ڈالا لیکن کتنا لال ہو گیا، یہ کتنا ہرا ہو گیا، تو یہ ایک کسان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسلام، اللہ جو کسی کو بھی گائیڈ کرتا ہے یا کسی کے لیے جو ڈیوائن میٹر جو ہوتا ہے وہ ہماری وژڈم کے لیول کا ہوتا ہے، یعنی ہم کس سطح کے سوچنے والے ہیں، تو اسی سطح کا میٹر ہوتا ہے۔ اب چونکہ مکے میں کفار کو مخاطب ہوتے تھے تو ان کے اندر اتنی مذہب کی باریکیاں اور عقیدے کے تفصیلات اور مذہب کے فلسفے ان کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، تو ان کو کیا ہے موٹی موٹی باتیں بتائی جاتی، جیسے بتایا جاتا آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ آپ دیکھیے ہر جمعے کو سنتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، زمین آسمان کا بتایا گیا کہ بھائی دیکھو ایک دن آنے والا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کا حال اچھا ہوگا، برے لوگوں کا حال برا ہوگا، یہ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ بھائی جنت میں اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، ہر بندہ شور شرابہ سے وان پیس، پرائیویسی، سب کچھ ہے وہاں۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے، آرام کرنے کی جگہیں ہوں گی، سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ، بہت سلیقے سے، اور جو گلاس اور سب مشروبات کے کپ سجے ہوں گے۔ یہ کپ جو ہے نا، کپ یہ آپ کا عربی والا ہی ہے، یہ کوب جو ہے نا، کوب کپ، CUP کپ، اور عربی میں ہے کوب، اسی کی جمع اکواب۔ یہ کپ جو ہے نا دراصل عربی کا ہی ہے۔ اکواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ، بڑے بڑے ریشم سے بنے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور بہترین قالین بچھا ہوگا۔ یہ تو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر قرآن دیکھیے کیسے سیدھا ان کو لے کر آتا ہے ان کے لائن پر، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، یہ ڈیزائننگ کیسے ہوئی، اس کی خصوصیات دیکھو، یہ نہیں کہ اس کی لمبی ٹانگ دیکھو، اس کی لمبی گردن دیکھو، ان سب کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اس کی جو غذا ہے، اللہ نے اس کی گردن لمبی دی تو اس کو جھک کے کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے مسوڑے کو پتھر بنا دیا کہ وہ کانٹوں کو بھی چبا جائے، اس کے مسوڑے پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اس کے مسوڑے اتنے سخت ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ دانت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس کے مسوڑے میں کانٹا چبھ نہیں سکتا ہے، یہ جو گمس ہوتے ہیں نا اس میں کانٹا نہیں چبھ سکتا ہے۔ پانی کی قلت ہے وہاں، ایک ہفتے وہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، ایک ہفتے اگر پانی نہیں پیے گا، اس کے منہ کے اندر ایک تھیلی ہے۔ اب چونکہ گردن لمبی ہے تو اس کی خوراک بھی اوپر ہے، فیہا، جس کو جیسی صلاحیت دی اس کی غذا بھی ویسی رکھی اللہ نے۔ وہ اچھا، پھر اس کے اندر دسیوں باتیں ہیں، صحرا کے اندر چلنے کی سب سے زیادہ صلاحیت، کہتے ہیں نا اس کو صحرا کا جہاز،
یعنی صحرا کا جہاز، یعنی صحرا میں پانی کی طرح وہ چلتا ہے، پانی جہاز کی طرح چلتا ہے، اتنا سامان لوڈ کر لیتا ہے، اور سخت جان ہوتا ہے۔ سخت جان سے مراد بہت دکھ برداشت کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے، اور جو دکھ زیادہ برداشت کرنا ہے تو برداشت کرتا ہے نا، تو اس کو جب غصہ آتا ہے تو غصہ بھی اس کا خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے اونٹ کا غصہ بھی مشہور ہے، وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں پھر اس کو۔ اس کی بڑی ساری خصوصیات ہیں، ہمارے یہاں تو خیر پڑھائی جاتی ہے، جزیرہ اللہ جب پڑھائی جاتی ہے تو ہمارے یہاں یہ اونٹ کی بہت تفصیل پڑھائی جاتی ہے، اونٹ کی خصوصیات بہت پڑھائی جاتی ہے، اور حقیقت بھی ہے وہ اونٹ کے اندر تو اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی۔ اور پھر بہرحال وہ سب ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ ایک کوئی عرب کا انسان ہے، اس کو اگر کہا جائے اونٹ کو دیکھو اللہ کی قدرت، تو ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی اس کا ذہن جائے گا واقعی خدا کی قدرت ہے۔ اب اس کی خصوصیات اس کے دماغ میں گائیڈ کی جائیں تو اس کو یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو سب اللہ نے کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ اس کو ذبح کرنے کا نظام ہے، اللہ نے نظام رکھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے آپ اس کو نہر کرتے ہیں۔ نہر کا نظام کیا ہے؟ آپ اس کو ذبح نہیں کرتے، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کر سکتے آپ، اور اس کو ذبح کریں گے تو آپ کا کام بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ذبح کا مقصد ہے کہ اس کا خون نکلنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے گردن کے نیچے ذبح کریں گے تو اس کا خون نہیں نکلے گا۔ اس کا خون کہاں سے نکلتا ہے؟ جو ہمارے اپروچ میں ہے، آپ کھڑے کھڑے اس کو گھونپ دیجئے، نہر ہو گیا۔ یعنی اس کی جو مین رگ ہے جس سے خون اس کا پورا باہر نکلتا ہے، وہ عام جانوروں سے اس کا الگ ہے، اس کا شیپ الگ کیا۔ تو اللہ نے دیکھیے کتنی فار پلاننگ ہے، یعنی اس کو ذبح کر کے لوگ کھائیں گے بھی تو اس کو کھانے کے لیے اس کو ذبح کرنے کا سسٹم کیا رکھا جائے، تو وہ ذبح کرنے کی فیسلٹی پہلے ڈیزائننگ دیکھیں آپ، قدرت کی ڈیزائننگ دیکھیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تو پڑھ لے صاحب، اب فلاں تو قاری صاحب قاری باسط صاحب کی طرح نقل اتار رہے ہیں، للی بلی کیف کھینچ تان کے۔ ارے وہ خالی وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ سوچنے کے لیے ہے کہ اونٹ کے اوپر دماغ لگاؤ کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا۔ یہ صرف قاری صاحب کے عین قاف نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ 10 سال یہ سمجھایا ہے قدرت نے، 10 سال دکھائے ہیں، اونٹ دیکھو، پرندے دیکھو، پتنگے دیکھو، یہ دیکھو۔ آج دیکھیے آج پرندے والی آیت آ رہی ہے۔ اب پرندے کی آیت، اب ایک انسان کو کہا جائے کہ پرندہ دیکھو خدا کی قدرت کیسے اڑتا ہے، عجیب نظام ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹا پرندہ، اتنا سا پرندہ، آپ اس کو مطلب اس کی کوئی اوقات نہیں، اور آپ کی اتنی بڑی اوقات ہے، آپ 2 میٹر اڑ نہیں سکتے۔ اس اڑنے کے لیے آپ کو کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، کتنا جتن کرنا پڑتا ہے۔ 70-80 سال لگ گئے صحیح سے اڑنے کے لائن پر آنے کے لیے آپ کو، 70-80 سال۔ 1800 پتہ نہیں 1820 یا کب، یا اس کے بعد انہوں نے پلان، مطلب وہ جو سب سے پہلا پہاڑ کے اوپر سے وہ پر کی شکل کا بنا کے پھر وہ نکلا، پھر فرام ہمارے یہاں وہ سب اس میں کتاب میں تھا، ٹیکسٹ کی کتاب میں، پروز فرام دا بیلونز ٹو دا ایروپلین۔ تو اس میں انہوں نے کافی خیر، اب تو خیر آدمی بہت کچھ آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں، کہاں سے بات شروع ہوئی، کتنا ٹائم لگ گیا ہم کو، اور آج بھی ہم اتنے مجبور ہیں کہ میٹ آفس کے بغیر آپ فلائی نہیں کر سکتے۔ آپ کو جب تک پوری انفارمیشن نہ دی جائے کہ بھائی آپ اڑنے کے قابل ہے، پرندوں کا کوئی میٹ اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی میٹ اسسٹنٹ نہیں۔ اور اڑتے دیکھیں آپ کیسے، وہ چھوڑیے اڑنے کے علاوہ میں نے تو کبھی کبھی دیکھا وہ جو دیوار ہوتی نا، دیوار کے اندر نہیں تھوڑا سا وہ کبھی کبھی ایلیویشن ہوتا ہے، تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے ڈیزائن کے لیے، پرندہ اڑتے ہوئے وہاں جا کے لینڈ کرتا ہے۔ بھائی اتنی سی جگہ ہے، مطلب سمجھئے آپ 1 انچ 2 انچ کی جگہ ہے۔ اب کبوتر کو آپ دیکھیں عموماً اڑتے ہوئے جا کے اس کو وہاں ٹھہرنا، وہاں ٹھہر جائے گا جا کے، 2 انچ بھی جگہ نہیں، صرف اس کا پیر رکنا چاہیے بس، وہاں لینڈ ہو جاتا ہے وہ۔ اور ہمارے جہاز نیچے لینڈ ہوتے ہیں اور یہ پرندے اوپر جا کے لینڈ کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام کیا قدرت ہے، اب یہ کس کو نہیں سمجھ میں آئے گی؟ قرآن کا دیکھیں کیوں سمجھا رہا ہے اتنا۔ ہم تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، تو بچوں کا ٹاپک ہے، کیا مولانا یہ تو بچے سب ڈرائنگ کرتے ہیں، پرندے بناتے ہیں، میڈک بناتے ہیں، یہ کیا ٹاپک؟ یہ قرآن کا ٹاپک ہے۔ یہ میں کہتا ہوں پھتنگا بھی قرآن کا ٹاپک ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ مثلا ما بعوضہ، اللہ ایک مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کیوں کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے گی، ایک مچھر کی اوقات نہیں ہے تمہاری، ایک مچھر برابر اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے ایک زندہ روح اور جان والا سسٹم والا، جس کے پاس اس کا اپنا سسٹم ہے، ایک مچھر کے پاس اپنا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم والا مچھر تم نہیں بنا سکتے۔ اس کو سینس ہے، اس کی اوقات دیکھیں کتنی سی ہے، اس کے پاس سینس ہے کہ میرا شکار کہاں ہے اور مجھے کیسے نیڈلنگ کرنی ہے اور کیسے اس میں سے خون نکالنا ہے۔ نظام دیکھیں آپ تو سوئے پڑے ہیں، 1 منٹ میں ایک مچھر آیا آپ کو آپ کی اوقات دکھا دیا، بن کر کے، اور آ کے آپ کا ذرا سا آپ کے بدن پہ بیٹھا، آپ کی نیند خراب۔ کتنا بے چین ہوتا ہے آدمی، کتنا پریشان ہوتا ہے ایک مچھر سے رات کو جب یہ قدرت۔ تو
یہ ساری افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت. اب بتائیں یہ کسی کسان، کسی تاجر، کسی ایسٹروناٹ اور کسی سائنٹسٹ کون ہے جس کے لیے یہ مثال نہیں ہے کہ آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، کیسے کھڑا ہے آسمان، اتنی بلندی پر، اتنے الٹیچیوڈ پر آسمان کیسے ٹھہرا ہوا ہے. ہم خود ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم ہی نہیں، آسمان بھی ٹھہرا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ہم آسمان کے محتاج ہیں اور آسمان بھی ایسا نہیں کہ ہمارا محتاج ہے. عجیب اللہ کا نظام ہے. رفع السماء بغیر عمد ترونها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ہم نے اپنی طاقت سے اپنے طاقت سے ان آسمانوں کا نظام بنایا. تو یہ ساری چیزیں، تو مکے کے اندر جتنی بھی آیتیں تھیں وہ ساری آیتیں اسی طرح سمپل تھی. إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اب بتائیں ایک مکے کے بکری چرانے والے کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ پہاڑ کیسے ڈیزائن کیے گئے، کیسے بنائے گئے، کیسے مخلوق کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین پہ تو ہم چلتے ہی ہیں. تو یہ سب باتیں ہوئیں، تو اس میں بھی وہی ٹاپک ہے، وہی نیچر ڈسکس ہوا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھ کھلے اور لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کو پہچانیں. سب سے پہلا کام ہے اللہ کو پہچاننا. ہماری نماز میں بھی وہی مقصد ہے، ہمارے عمر حج میں بھی وہی مقصد ہے، ہمارے نماز سے پہلے بھی وہی مقصد ہے، نماز کے بعد بھی وہی مقصد ہے، پہچاننا اللہ کو ہے. اس سے ہم فارغ نہیں. قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن اسی لیے پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر قرآن اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کو معرفت پیدا کرنے والے سبق کو بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ. یہ کرتے رہنے کا کام ہے. اگر میں پورے سال صرف آسمان کے ٹاپک پر ہی بات کروں تو میں صحیح کر رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں. لیکن انسان کے اندر تنوع ہے، وہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی دنیا میں آسمان ہی تھوڑی ہے، اللہ کی دنیا میں تو بہت کچھ ہے. تو اب اس کے بعد بتایا گیا کہ اب جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ آیت آئی پچھلے ہفتے. جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب ماننے والوں کے بارے میں ان الذین یخشون ربہم بالغیب. اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب. بالغیب آیا یہاں پر. بالغیب کا مطلب بن دیکھے. غیب کا مطلب ہم دیکھ نہیں رہے نا، تو اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈر رہے ہیں. ہم نے رب کو نہیں دیکھا، اور جو باتیں ہم سے ایمان لانے کے لیے کہی گئی اس کو بھی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انہوں نے تو نبی کو دیکھا، لیکن ہم نے نبی کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دنیا نبی کو نہیں دیکھی. اور وہ چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان سب پر وہ صحابہ ایمان رکھتے تھے. ان انبیاء کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. نہ آسمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہ جنت کو دیکھ رہے ہیں، نہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب ہمارا ایمان ہے کہ ان سب کا خالق مالک اللہ ہے. تو وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، یہ بن دیکھے جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا، اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو اس کا تو پھر اس کا جو ریوارڈ ہے پھر وہ تو اتنا ہی بڑا ہوگا. کیونکہ ایک بات صرف نبی کے کہنے پہ مان رہے ہو اور وہ حقیقت ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں کہ ایموشنل ایک کوئی سبجیکٹ یا ٹاپک ہے. تو کہتے ہیں یخشون ربہم، اور یہاں پر یخشون ہے، ایمان کی بات نہیں ہے. کیا ہے؟ ڈرنا. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا جب تک اللہ کی ذات پر ایمان پکا نہیں ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرے گا نہیں. جب ایمان پکا ہوگا تو انسان اللہ سے ڈرے گا. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں وہ اکیلے میں بھی نہ کریں، مجمع میں بھی نہ کریں. وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں کس کے ڈر سے نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنا ہے جس قانون میں پورا 100% کرائم کو کور کیا گیا ہو، اور کوئی سزا ایسی نہیں ہے، پنشمنٹ جو بالکل انصاف کے مطابق ہو. ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوپ ہول نکل آتا ہے، اور انسان قانون سے بچنے کے لیے سزا سے بچنے کے لیے راستے نکال لیتا ہے، اور قانون کی خلاف ورزی کے لیے ماحول بنا لیتا ہے. قانون کے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے کہ وہ فورس سے ہٹ کر وہ لوگوں کو مجبور کر لے کہ بھائی آپ ہمارے قانون پہ چلو. جیسے مثال کے طور پر کیمرہ ہے، روڈ کا کیمرہ ہے، ہم آپ روزانہ کی پریکٹس ہے، جہاں پر کیمرہ آتا ہے گاڑی سلو کر لیتے ہیں. روڈ کے اوپر دن دہاڑے جہاں روڈ سے ہٹے آپ نے پھر دبا دیا 142. اور جہاں آپ کو پتہ ہے، اب تو خیر آپ کے لوکیشن وہ جو کیا ہے وہ جی پی ایس میں آپ کے جو ہے وہ پہلے ہی بتا دے رہے بھائی کیمرہ آ رہا ہے آگے. تو وہ ایک الگ دلال بیٹھا ہے وہاں، وہ آپ کو پہلے ہی ہوشیار کرتا ہے. اب جناب آپ نے 10 کلومیٹر 500 میٹر پہلے آپ نے اپنی گاڑی سلو کر لی. یعنی لیکن کوئی حکومت کے پاس ایسا نظام نہیں ہے. کسی بھی حکومت، کتنا بھی آپ حکومت سے محبت کرتے ہوں، آپ کو یہ کیا کہتے ہیں کہ پیشن نہیں آئے گا کہ یار مجھے اس بیچ میں بھی گاڑی رول کے مطابق چلانی چاہیے.
یہ صرف مذہب کرتا ہے، یہ وہی ہے یخشون ربہم، اللہ سے بن دیکھے جو ڈرتا ہے، تبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ نہیں، ایک چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے، ایک چیز اخلاق کے اعتبار سے غلط ہے تو وہ غلط ہے، یار یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو کے خلاف پروف نہیں ہو سکتا ہے، کوئی پروف نہیں بن سکتا آپ کے خلاف، لیکن آپ نے دیکھا کہ پروف تو گرچہ نہیں بنے گا، لیکن یہ کام غلط ہے اور میں اس میں مجرم ہوں، میں پکڑا جاؤں گا، آج بچ گیا لیکن کل پکڑا جاؤں گا، اور وہ تو پکا ہے۔ تو یہ جو خدا کا خوف ہے نا، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ قابو میں رکھتی ہے، اور یہ انسان سے جلدی ہوتا نہیں، کیونکہ ہمارے اندر نفس ہے، ہم ہر وقت اپنے مزے کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے لذت کے لیے ہم وہ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی نے صرف خوف خدا کو غالب رکھا اور اپنی لذت اور ان سب چیزوں کو پیچھے دھکیل دیا تو یہ ہے بہت بڑا انسان۔ اب جو ایسا کرے گا تو پھر اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہوگا، تو قرآن کہتا ہے لہم مغفرہ، ہم ان کو معاف کریں گے، ان کے ساتھ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی، یہ تو طے ہے، انسان کسی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی نہ کرے، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر غلطی کے دنیا سے چلا جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی انسان نہیں۔ اب لیکن اللہ نے کہا کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ، ہم ان کو معاف کریں گے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ہم ان کو بہت اجر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں نبی کی بات پر اعتماد کرنا اور ان کی بات کو رکھنا، اور یہ صرف آپ نے احترام نہیں کیا، یہ ایک حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ اس حقیقت کا بہت سارے لوگ انکار بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ مومن نہیں ہو رہا ہے تو اللہ اس کو یہاں عذاب نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک بندے نے صرف اس بات کی اہمیت رکھی اور اس کی قدردانی کی کہ ایک نبی کی بات کو مانا اور اللہ کے حکم پر، اللہ کے احکام کو مانا اور اس پر اس نے ایمان لایا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کو اجر کبیر دے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اکیلے میں بن دیکھے ڈرنا، ایسے بھی تم کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ جہاں پہ کیمرہ ہے وہاں پہ کیمرہ ہے، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے، تو جہاں پہ کیمرہ ہے وہیں پہ فلش ہوگا، جہاں پہ کیمرہ نہیں ہے وہاں پہ فلش نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا کیمرہ ایسا نہیں ہے، ہمارا کیمرہ گلوبل بھی نہیں، یونیورسل ہے، وہ ہر وقت کہیں بھی آپ رہو وہ ایک ہی کیمرہ ہے، وہ اس کے لیے ہم کو الگ الگ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر بندے کے لیے ہے، اور اس کا نظام ایسا ہے کہ الگ الگ نمبرنگ کرنے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کیمرہ انڈیویجول کلک ہوگا اور انڈیویجول فلش ہوگا اور انڈیویجول فائل بنے گی۔ تو آپ قرآن کہہ رہا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اب آپ تم اپنی بات چھپ کے کرو، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا کھل کے کرو، یعنی تنہائی میں کرو یا مجمع میں کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ جو کر رہے ہو ڈھک کے چھپ کے وہ تو خیر نظر آنے والی چیز ہے، میں تو اس سے، اللہ کہتا ہے ہمارا معاملہ تو اس سے آگے کا بات ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میں تو دل کے کھٹکے کو بھی جانتا ہوں۔ اس کا ترجمہ میں نے الگ کیا ہے، ذات صدور کا مطلب سینوں کے اندر جو چیز ہے، تو دل میں کوئی بات کھٹکتی ہے نا، تو اللہ اس دل کے کھٹکنے کو بھی جانتا ہے کہ آپ یہ کیا سوچ رہے ہو کہ مولانا صاحب گڑبڑ بول رہے ہیں، کچھ یہ دل میں کھٹک رہا ہے، کہ مولانا صاحب کیا کتنے بڑے پیر صاحب آ جائیں، چاہے وہ بغداد سے آ جائیں چاہے وہ اجمیر سے آ جائیں، نہیں پتہ لگا سکتے، لیکن اللہ کی ذات پتہ لگا لے گی کہ دل میں کیا کھٹک رہا ہے، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں پتہ لگا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تصوف میں یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ بھائی ایک مقام آتا ہے جب پیر صاحب جو ہے دل کا حال معلوم کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی ہمارے ہاں، اور ہمیں پاگل بنایا گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے اب اس سے باہر آنا پڑے گا، ذرا ٹیکنیکل ہونا پڑے گا، یہ صحابہ میں جو چیز نہیں تھی ہمارے ہاں سینکڑوں سال سے وہ مذہبی حلقے میں چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر وقت جب ایک ہی ٹاپک رہے گا تو آپ کے دماغ میں کیا بات بیٹھے گی؟ کوئی بات بیٹھے گی۔ ابھی ہمارے ملک میں ہر وقت نفرت کی فضا بنی ہوئی ہے، ہر کلپ نفرت کے بیک گراؤنڈ میں بن رہا ہے، ہر کلپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ نفرت والا ہے، نفرت بڑھانے والا ہے، تو کیا رزلٹ آئے گا؟ نفرت رزلٹ آئے گی۔ اندھ بھکتی کو ٹاپک بنائیں گے تو کیا رزلٹ آئے گا؟ اندھ بھکتی آئے گی۔ یہ تو محنت کا یہی کام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ اور دین سے کم جوڑا ہے، اپنے آپ سے زیادہ جوڑا ہے۔ اندھ بھکتی کیسے کرائی؟ اب جیسے جناب فلاں شیخ یہاں سے جا رہے ہیں، اتفاق سے جناب
کوئی ایسی کرامت ہو گئی وہ بچ گئے، یا گاڑی کا بریک فیل ہو گیا تھا اور شیخ صاحب نے کہا رک جاؤ، گاڑی رک گئی۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی جو جسٹیفیکیشن آپ کیا کر رہے ہیں وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ حضرت بیٹھے تھے، حضرت صاحب کی برکت سے ہو گیا۔ حضرت صاحب کی اس برکت، حضرت صاحب کے پاس وہ برکت کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کسی موقع پر کسی معاملے میں اگر اللہ اپنا فضل کرنا چاہے، اسی کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا بزرگوں کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت فیمس ہے۔ ابھی آپ کا احمد آباد کا جو کریش ہوا فلائٹ، اس میں 2 کیس ہوئے۔ ایک بندہ تو فلائٹ سے کود کے بچ گیا، اور دوسرا ایک لڑکی جو یو کے میں کچھ ریسرچ کر رہی تھی یا کر رہی تھی، وہ ٹریفک میں وہ پھنس گئی، اور وہ بہت شور شرابہ بھی اس نے کیا، اور آخر کار اس کا فلائٹ مس ہو گیا۔ وہ بات آپ BBC میں آپ کھول کے دیکھیے، آپ کو پوری کہانی ہے ادھر، اس کا نام بھی میں بھول گیا۔ اب بتائیں، اب جب اس وقت وہ شور کر رہی تھی، اور جب فلائٹ کا یہ حال ہو گیا تو اتنا بھگوان کا کرپا، بھگوان کی کرپا، دس اینڈ دیٹ، 10 طرح سب کچھ 10 طرح کے بعد جو ہر اپنے عقیدت کے تحت جو لوگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ بچ بچاؤ والی بات ہو گئی۔ ایک فیملی سے ایک موت ہونا ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے دنیا میں، اس کے بہت سارے مسائل سے جھیلنا پڑتا ہے۔ اب ایک بندے کو اللہ نے اس موت سے بچایا، تو اس گھر والے کو بہت ساری پریشانیوں سے اللہ نے بچا لیا، بلکہ اس میں اور بھی بات ہے، وہ اس کا کچھ انکم بھی ہے جس کے ذریعے اپنے فیملی کو سپورٹ بھی کرتے تھے، ایسی سب بھی کہانی ہے اس میں۔ اب وہ فرق تو پڑتا، اللہ نے بچا لیا۔ اب بتائیے، یہیں پر اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نعمت تو اللہ کی کافر پر بھی ہوتی ہے، لیکن نعمت ایک مشیت والی ہوتی ہے، ایک وشیت والی ہوتی ہے، اور ایک اللہ کی رضا والی نعمت ہوتی ہے۔ تو مشیت والی نعمت تو اللہ ہر بندے پر کرتا ہے، اور جو رضا والی نعمت ہے، جو اللہ خوش ہو کے کرتا ہے، وہ صرف اہل ایمان اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے۔ تو اب یہ جو خاتون بچ گئی، تو یہ کیا، یعنی یہ اللہ کی نعمتوں میں نہیں آتا ہے؟ اگر یہی ہمارے شیخ صاحب ہوتے تو کیا ہوتا؟ دوسری کہانی بن جاتی، ایک عقیدہ بن جاتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ بزرگوں کی کرامت ہم کو یاد رہتی ہے، اور بزرگوں کی کرامت کو ہم کلمہ پڑھ کے اندھ بھکتی میں رٹے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ روزانہ کتنا ہوتا ہے آپ کو اس کا خیال ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ پرسنلی دیکھیے، آپ کی لائف میں ہزاروں بار ہوتا ہے ایسا۔ اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی کی ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ 10 بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کہیں سفر کرنے گئے، آپ سفر نہیں کیا، وہ آپ کے لیے اچھا ہوا۔ 10 بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز امپاسبل چیز تھی، آپ کے لیے وہ پاسبل بن گئی۔ آپ دھیان ہی نہیں رکھتے، ہم دھیان ہی نہیں دیتے نا۔ اصل میں ہم دھیان کس پہ دیتے ہیں؟ حضرت نے پرندے کو اشارہ، آنکھ دکھائی، پرندہ نیچے آ گیا۔ یہ اندھ بھکتی ہمیں پڑھائی گئی اصل میں، اس اندھ بھکتی کے ماحول میں ہمیں رکھا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم پر جو اللہ کے انعامات اکرامات ہو رہے ہیں وہ ہم سے رہ گئے، اور بزرگ کے کرامات ہم پڑھنے لگے۔ وہ عبادت نہیں تھی، وہ اندھ بھکتی تھی، وہ ہماری غفلت تھی، اور ہم پر ہمارے ساتھ جو اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے وہ ہماری محرومی ہے، ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ اب آپ کو بتاؤں، میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا یہیں رادی کبیر میں، ایک صاحب، اور میں اکثر یہ تقریر کرتا ہوں، آج بھی میں نے جمعے کے بعد یہی کہا ہے کہ ہرگز یہ مت سوچئے کہ کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ ہر بندہ متقی بن سکتا ہے، ایک کسان متقی ہو سکتا ہے، ایک ڈرائیور متقی ہو سکتا ہے، اور متقی ہونا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ کی رضا، اللہ کی فکر میں محنت کرے، وہی متقی ہے۔ بڑی ٹوپی، بڑی خانقاہ اور بڑا سا رومال اور ایک عجیب قسم کا حلیہ بنا کے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت بہت، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ متقی تو اصل وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ڈرامہ نہ ہو، جس کو کوئی جانے نہیں۔ آج تو ہمارے لوگوں کے ہاں اتنی شہرت کے ہوں، جن کو آپ متقی سمجھ رہے ہیں، ان کا نام اگر آپ بولڈ نہ کر کے لکھیں تو حضرت کو اعتراض ہو جاتا ہے، عجیب فلاں کا نام بولڈ لکھا، ہمارا نام باریک کیوں لکھا؟ یہ متقی صاحب۔ فلاں کے نام کو ہائی لائٹ کیا، میرا نام کیوں ہلکا کر دیا؟ میرا نام 2 نمبر پہ کیوں رکھا، ان کا نام 1 نمبر پہ کیوں رکھا؟ یہ ہمارے، جن کو ہم متقی سمجھ رہے ہیں۔
ان سے زیادہ تقویٰ تو مجھے لگتا ہے ہمارے آپ کے پاس ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کسی بندے کے متقی، کسی بندے کے تقوی کا کلمہ پڑھنا ہماری زندگی کی عبادت میں شامل نہیں ہے، لیکن خود مجھ پر جو اللہ کے فضل و احسان ہوئے ہیں اس کو یاد رکھنا یہ تقویٰ ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، رو کے کہنے لگے، ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی، وہ کہنے لگے خدا کی قسم مولانا آج پہلی بار یہ شعور آیا ہے کہ ہم بھی ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سوچ لیا کہ کسی مزار میں بیٹھا ہوا اتنی بڑی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ ولی اللہ ہے؟ میں نے کہا ممکن ہے وہ ولی اللہ نہ ہو اور آپ ولی اللہ ہو۔ کیوں؟ آپ کے دل میں اگر اللہ کی محبت، اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں آج کل جو ڈرامے والی دنیا ہے تقوی اور ولی اللہ کے نام پر، ان سے زیادہ متقی باہر ہے۔ یہ میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہوں، صاف، کوئی گھپلا نہیں، نیت صاف، نظر صاف، گفتگو صاف، غیبت نہیں، اعمال ٹھیک۔ میں علماء سے بدزن نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس اندھ بھکتی کے خلاف اعلان کر رہا ہوں جس اندھ بھکتی نے ہمارا نقصان کیا، جس اندھ بھکتی نے مجھے خدا سے دور کیا اور خدا کے بندے سے جوڑ دیا۔ یہ دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دنیا میں بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق پر ابھی ہم جو بقری سن رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق انتقال کے بعد جو پہلی تقریر کی ہے، دیکھیں آپ، جب کہ بات نبی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کے اوپر ایمان ہمارے ایمان کی شرائط میں ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ اس شخص کے بارے میں پہلی تقریر میں کہہ رہا ہے، تربیت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے نبی کی تربیت کی شان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نعت پڑھنا نہیں شروع کیا حضرت ابوبکر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھنا نہیں شروع کیا، جبکہ وہ نبی ہیں، ہر وقت سانس میں آپ کے ساتھ، اپنی زندگی کی سانس میں نبی کو لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی ذات سے زیادہ مجھے محبت نہ کرو۔ لیکن مشن میں اصل ہے، نبی مشن پر تیار کر کے جاتا ہے، لہٰذا حضرت ابوبکر نے پہلا جملہ کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ خدا میں کہتا ہوں وہ اس جملے کو کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے دن میں 2 بار شاید اس جملے کا ورود ہوتا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لو محمد تو دنیا سے گئے۔ آپ غور کریں، آپ کیا تربیت تھی، تربیت اللہ سے جوڑنے والی۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی آتا ہے کیس سے جوڑنے، اور ہم کیا ہے جناب، نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں، دین نہیں، دھرم نہیں، بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی نعت پڑھ رہے، اور ہم بھی جناب مگن ہیں۔ کیا نعت پڑھی ہے حضرت نے؟ نعت پڑھنا گناہ نہیں ہے، نعت ثواب کا کام ہے، لیکن نعت ہی پر ہم اپنی کہانی ختم کر دیتے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ اس نعت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس نعت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے نے اگر پوری زندگی نعت نہیں پڑھی وہ محروم نہیں کہلائے گا، لیکن درود پڑھے گا اس کو ثواب ہوگا۔ کیوں؟ درود نعت نہیں ہے، درود دعا ہے۔ نبی کے طریقے پر چلنا، جس نے نبی کی ایک سنت پر عمل کیا وہ اس کو اس کا اجر بہت بڑا ملے گا۔ اور نعت پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن آج کل تو فیشن بن گیا ہے نا بھائی جناب، نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کر کے وہ ڈھول ڈپا بجا کے نعت پڑھ رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے نعت خواہ ہیں جناب، داڑھی کا پتہ ہی نہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمیں جو یہ اندھ بھکتی سکھائی گئی، اس اندھ بھکتی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ تو جو چیز انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، تنہائی میں ہر موقع پر۔ تم چاہے ہمارے یہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی نا کہ ہمارے حضرت دل کا حال جان لیتے ہیں، کوئی دل کا حال نہیں جانتا ہے۔ یہ ہماری اندھ بھکتی تھی جو ہم نے یہ بات مان لی۔ اور میں کرامت پر جو بات کہہ رہا تھا، تو بزرگوں کی کرامت تو ہم سن کے مگن ہو جاتے ہیں، بزرگ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بھول جاتے ہیں۔ یہ کرامت کس نے کی؟ آپ غور کیجئے گا، جتنے بھی بزرگوں کے کرامات بیان ہوتے ہیں وہاں پر اللہ بیچ میں نہیں رہتا ہے، اور مین کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، یہ تو خدا نے عزت دی نا، خدا کا فضل ہوا، خدا کا کرم ہوا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی شان تھی جو کچھ بھی ہوا۔ اسی لیے آج سے اپنی زندگی کے اوپر صبح شام ہر وقت یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کا کیا کیا کرم ہوتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ پر کرم کیا وہی کرامت ہے۔ اب جناب آپ کو بہت ساری کرامت میں مطلب میں تو چونکہ میرا ذہن رہتا ہے اس لیے میری بھی ایک کتاب تیار ہو جائے گی، لیکن آپ لوگ کی بھی تیار ہوگی۔ یہاں پر میں اندھ بھکتی نہیں سکھانے آیا ہوں کہ میری کرامت ماننا شروع کر دیں آپ۔ گھر میں ایک مرتبہ اتفاق سے بہت کھٹمل ہو گئے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں نا، میں کچھ تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، کوئی لوگ کہتے ہیں نا گندگی سے، میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کھٹمل گندگی سے ہوتا ہے، بالکل جھوٹ۔ کھٹمل گندگی کا کیڑا ہے ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں بہت ہی فینسی مصیبت ہے یہ کھٹمل۔
سفید کپڑوں پہ تو اتنا جا کے ڈیرا مارتے کہ پوچھیے مت۔ تو خیر بہت ہو گئے، ہم لوگ بہت پریشان، بہت ساری پیسٹ کنٹرول کی اسپرے لائے، یہ لائے وہ لائے، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ ایک صاحب نے اخیر میں کہا یار وہ ہم تو بھائی تھینر استعمال کرتے ہیں، ہمارے تو گھر سویا رہتا ہوں میں تو میں نے وہ گلاس کلینر میں تھوڑا تھینر رکھا ہوا ہے، وہ جہاں کو بس پھٹ سے مار دیتا ہوں۔ اصل میں اس کو مارے نا تو بعض مادہ ہوتی ہے نا، اس کا انڈا نکل جاتا ہے، تو پھر وہ بعد میں وہ بھی بچے بنتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو وہ کہتے بھی ہیں کہ کھٹمل کو مارنے سے جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ایسا ماریں کہ اس کے انڈے بھی نہ بچیں۔ تو خیر وہ تھینر جو ہمیں تو بہت تجربہ ہوا کہ تھینر سے بہت راحت ملی۔ جب سے تھینر استعمال کیا تو اس میں کیا ہے، بیڈ کو اٹھا کے ادھر ادھر چاروں طرف وہ مارتے تھے، تو بہرحال راحت رہتی تھی۔ اور یہ عجیب مخلوق ہے، جب بڑھتی ہے تو پھر یہ بالکل عالم ارواح سے سب کے سب باہر آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے حشر کا میدان قائم کر دیا ہے۔ اور پھر اتنی مصیبت، اللہ توبہ۔ خیر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دن ایسے ہی جمعے کے بعد تھوڑا میں سب صفائی کر رہا تھا، تھوڑا 2-4 مہینے پریشان ہو گیا تھا، بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آج تک یاد ہے۔ میرے منہ سے بس ایک ہی جملہ نکلا، کیونکہ آدمی یہ سب کر کے تھوڑا تھک جاتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ بس تو ہی اللہ نجات دے، بس اتنا ہی میں نے کہا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کھٹمل کا کہیں تھا پتہ نہیں۔ اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دم اچھی طرح یاد ہے۔ اس جملے کے بولنے کے بعد میں نے دوبارہ کھٹمل کی کوئی محنت نہیں کی اور کوئی صفائی نہیں کی، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو ایسے سینکڑوں آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بیماری کے لیے آپ نے کہا کہ یار اس سے ٹھیک ہوگا، اس سے ٹھیک ہوگا، اس سے ٹھیک ہوگا، کسی نے ایک علاج بتا دیا، ٹھیک ہو گیا، کرامت ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے ماڈرن بیکری داخلیہ کے انچارج تھے، وہ پاکستان کے تھے۔ میں جب تراویح پڑھانے جاتا تھا نزوہ میں، تو شروع میں تو خیر الحمدللہ بہت ہمارے لیے یادگار ہے نزوہ کا کہ سال۔ تو اس میں افطار کی دعوت ہوتی تھی، تو ایک صاحب ہمارے بہت سب تو تراویح کی وجہ سے بہت قریب تھے، اس میں ایک صاحب بھی مدعو تھے ان کے گھر پہ، وہ ماڈرن بیکری کے وہ تھے، کیا کہتے ہیں کہ انچارج پورے انٹیریئر کے۔ وہ انٹیریئر نہیں داخلیہ نزوہ کے علاقے میں جو پورا داخلیہ ریجن کے انچارج تھے۔ تو ایسے ہی بات چیت چل رہی تھی اسی طرح کی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا دیکھیے ہمارے والد صاحب ایک زمانے تک ایکزیما سے پریشان تھے، اور مولانا میرے پاس الحمدللہ گنجائش تھی تو میں نے کوئی علاج باقی نہیں چھوڑا، بہت علاج کیے میں نے، پریشان ہو گیا تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب ایک مرتبہ موچی کے پاس چپل صحیح کروانے گئے، تو موچی نے پوچھا حاجی صاحب یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ایکزیما ہے، مت پوچھو یار۔ بولا بتاؤ تو صحیح، بولا ایسا ایسا ہو گیا۔ انہوں نے پوری کہانی سنائی، خیر پوری کہانی سنائی، تو وہ انہوں نے ایک جملہ بیچ میں کہا کہ مولانا دیکھیے ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں کہہ لیجیے میں نے خرچ کر دیے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور 2 روپے میں ٹھیک ہوا۔ یہ لفظ بولا ہے، وہ 2 روپے میں ٹھیک ہوا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا حاجی صاحب میں بھی ایک 2 روپے کا علاج بتاتا ہوں۔ اس نے کہا یہی لفظ کہا، میں بھی 2 روپے کا ایک علاج بتاتا ہوں، آپ 2 روپے کا کیروسین لے لو، آپ مٹی تیل۔ پھر اس نے کچھ ترتیب بتائی، وہ ترتیب میں بھول گیا۔ اس نے کچھ ترتیب بتائی کہ آپ اس کو ایسا استعمال کریں، جائے گا آپ کا پورا ختم صاف ہو جائے گا۔ اب یا اس کو تجربہ تھا، یا اس کو کرنٹلی کسی نے بتایا تھا، یا اس نے بتایا سب کو شاید فائدہ نہ کرے، ان کو فائدہ کر گیا، نہیں سمجھے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ مولانا لاکھوں روپے میں کام نہیں ہوا اور 2 روپے میں کام ہو گیا، اور کسی ڈاکٹر سے نہیں ہوا، ایک موچی سے ہوا۔ یہ سے کیا کہیں گے آپ؟ کرامت ہے کہ نہیں کرامت؟ لیکن آپ کو کرامت نہیں سمجھ میں آئے گی، کیوں؟ ہم بزرگوں کے اندھبھکت بنے ہوئے ہیں۔ خدا کا اتنا بڑا کرم ہوا، یہ ہمارے کھوپڑی میں نہیں آیا جو میرے ساتھ ہوا۔ بزرگوں کا ڈرامہ بھی ہمیں یاد ہو جاتا ہے، جس میں آدھے سے زیادہ قصے جھوٹے ہیں، کتابوں میں جو لکھے ہیں نا، جھوٹ بیان ہوئے ہیں، جھوٹ۔ ان کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، پتہ چلا یہ کوئی دوسرے کا واقعہ ہے، اور سب جوڑ دیا گیا اس میں۔ وجہ کیا ہے؟ خدا سے نہیں جوڑے۔ یہ ہے ان الذین یخشون ربہم، بن دیکھے خدا کو سے ڈرنا، یہ ہمیں کرنے کا کام ہے۔ یہ بزرگوں کے خدا کی محبت کے تذکرے کرنے سے زیادہ قرآن پڑھ کر اس بات پر محنت کیجئے کہ میں خود اللہ سے ڈرنے لگوں اور اللہ سے محبت کرنے لگوں، یہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ہم بزرگوں کے بارے میں کوئی بدزبانی نہیں کر سکتے، ان سے محبت کرنا ہے، صرف انہی سے نہیں محبت کرنا ہے، مجھے اپنے گھر کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرنا ہے، مجھے اپنے یار دوستوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ محبت صرف بزرگوں کا حق نہیں ہے، قرآن نے تو والدین کے بعد رشتہ دار کا حق دیا ہے۔ ہم ان سب کو چھوڑ کے جناب خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی مرکز میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، نیچے کے سارے کام ہم نے چھوڑ دیے۔ تو اپنی فکر کرنی ہے۔ اپنی فکر میں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ گستاخی کریں،
ہم کسی بھی بزرگ کے ساتھ گستاخی نہیں کرتے. کوئی بھی بزرگ آئے ان کا احترام کریں گے, ان سے بیٹھیں گے, ان سے محبت کریں گے, ان سے دعا کی درخواست کریں گے. میں اس اندھ بھکتی کے خلاف ہوں جس اندھ بھکتی کے اوپر محنت ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھیے, اس اندھ بھکتی پر محنت ہوئی ہے. میں اس اندھ بھکتی کو ذہن سے نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اندھ بھکتی نہیں ہونی چاہیے جو مسلمانوں بھی ہے, غیر مسلموں میں بھی ہے. آپ بولتے ہیں نا اندھ بھکتی, تو ہمیں اپنی اندھ بھکتی پر بھی نظر ہونا چاہیے. کسی کا احترام کریں آپ, لیکن اپنے آپ کو خدا سے دور نہ کریں. کسی کی محبت میں مگن ہیں جناب, ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے آپ, یہاں تربیت کی مجلسوں میں کوئی اتنا جلدی حاضر نہیں ہوگا. ایک بزرگ صاحب تشریف لے آئے جن سے آپ کو برائے نام بھی فائدہ نہیں ہونے والا. اس سے تو وہ تو اتنا کھل کے بات نہیں کریں گے نا جیسا لوکل والے ہماری جو آپ کے مجلسوں میں ہوتی ہے. وہ تو بہت احترام سے بات کریں گے, اور طریقہ بھی یہی ہے. کوئی آدمی کہیں اگر جات بات کرے گا تو محتاط بات کرے گا. یہ جو بنداس والی بات ہے وہ تو ڈیلی پیسنجر کے ساتھ ہو سکتی ہے نا. تو اب جناب ان سے دین اتنا نہیں سیکھا جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے, کوئی ایک مشہور شخصیت آ جائے جس کو کوئی لینا دینا نہیں, سارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے, 1000 آدمی وہاں جمع ہو جائے گا. کیوں؟ یہ شیطان, یہ کمال نہیں ہے, یہ شیطان کا کھیل ہے کہ ہمیں تسلی بھی ہو گئی کہ ہم بہت دیندار ہیں اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا. فائدہ کچھ نہیں ہوا. اور جہاں فائدہ ہونے والا ہم بیٹھتے نہیں. جہاں پر دسیوں ذہن میں دسیوں سوچ کلیئر ہوتی ہے, مسائل معلوم ہوتے ہیں, ذہن میں بات بیٹھتی ہے, اعتماد پیدا ہوتا ہے, یقین آتا ہے, ان مجلسوں میں نہیں جا رہے ہیں. اور اس مجلس کو اٹینڈ کر کے کافی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کام ہو جائے گا. نہیں ہوگا اس سے کام تو وہاں ہوگا جہاں ہر ہفتے جہاں ماحول بنتا ہے, جہاں ذہن بنایا جاتا ہے. بہت کچھ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا, کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہو رہی ہیں اور آپ کے اندر کیا پریپریشن ہو رہا ہے, وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے. ابھی دیکھیے آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, کم سے کم پیج وائز دیکھا جائے تو شاید ہم اپنے آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی لاکھ صفحے میں پڑھ چکا ہوں گا. کئی لاکھ صفحے پڑھ چکا ہوں, کیونکہ 200 400 500 کی کتابیں پتہ نہیں کتنی پڑھ چکے. ہر دن 10-20 صفحہ تو آج بھی پڑھتے ہیں ہر دن. سب یاد نہیں رہتا ہے, لیکن جو پڑھ رہے ہیں آپ, وہ آپ کو جو کانکریٹ کر رہا ہے نا, جو پڑھتے ہیں نا اس سے آپ کانکریٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کے اندر جمتا چلا جاتا ہے. پھر اس کی ٹھوس پن جو ہے نا وہ اپنی جگہ آپ کو کام آتی ہے. تو پڑھنے کا اور مجلسوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے, ہمیں یاد نہ رہے لیکن ہمیں اندر سے وہ چیز اسٹور ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور انشاءاللہ اس پروگرام کے لیے بھی ہم لوگ جلدی تیاری کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.